رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، اگر تو ہو جاتا ہے تو جو یہ ہم برائیاں اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کون کروا رہا ہوتا ہے؟ تو شیطان تو چلے جکڑا ہوا ہے، لیکن آپ کا نفس جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں نا پرانا پاپی ہے. جب آپ پہلی دفعہ گناہ کرتے ہیں نا تو وہ عام طور پہ مشورہ شیطان کا ہوتا ہے. نیٹ فلکس بھی آپ نے بات کی ہے جی کہ نیٹ فلکس بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، بیچ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 3 گھنٹے ہیں، چلو ایک سیزن دیکھ لیتا ہوں، ایک قسط دیکھ لیتا ہوں. یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہیں، لوگوں کے فائدے ہو رہے ہیں، لوگوں کی دنیا آخرت سنور رہی ہے، اور آپ یار سو رہے ہیں، آپ وہاں نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، مطلب آپ پب جی اور فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں. یار آپ خدا کا خوف کرو. یہ مطلب کئی کام ایسے. اچھا اس کے علاوہ بھی نائٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، کرکٹ میچ ہو رہے ہیں. اللہ معاف کرے، میں بھی زمانے جاہلیت میں جب میں تھا تو ہم لوگ جب نیا نیا دین پہ آیا تھا تو رمضان کے روزے شروع کیے. اس ٹائم پہ اللہ معاف کرے ہم لوگ یعنی افطار سے لے کے نا گیمنگ کیفے میں جاتے تھے، صبح سحری تک یہ چل رہا ہے، کاؤنٹر اسٹرائک چل رہی ہے، میڈل آف آنر چل رہی ہے، کال آف ڈیوٹی چل رہی ہے، اور گیمنگ ہم لوگ مزے کر رہے ہیں. 8 تراویحیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں. صحیح. اس کی کیا کہانی ہے؟ مطلب کہ 20 والے ٹھیک پڑھ رہے ہیں، 8 والے ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں آپ نے کہا کہ بھئی تراویح سب پڑھ رہے تھے، کوئی 60 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 40 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے. جو بھی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے رمضان میں اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، امام کے ساتھ شروع کیا، امام کے ساتھ ختم کرے گا، اس کے لیے ایسا لکھا جائے گا جیسے اس کی پوری رات عبادت میں گزری ہے. اچھا، رمضان کی آمد ہے، اور میرا خیال ہے جب یہ پروگرام چلے گا تو تب رمضان چل رہا ہوگا. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان میں جو شیطان ہے وہ قید ہو جاتا ہے. یہ واقعی ہی رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے؟ اگر تو ہو جاتا ہے تو جو یہ ہم برائیاں اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کون کروا رہا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر 2 آراء موجود ہیں علماء کی. ایک آراء جو شاید زیادہ اسٹرانگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ شیاطین تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن آپ کے نا سارا سال میں 2 دشمن ہوتے ہیں. ایک ہے آپ کا نفس جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور ایک شیطان. تو شیطان تو چلے جکڑا ہوا ہے، لیکن آپ کا نفس جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں نا پرانا پاپی ہے. وہ تو لگا ہوا ہے جہاں لگا ہوا ہے. تو اس کو ایک دم سے رمضان میں شرافت کا مجسمہ بنانا آسان نہیں. اسی لیے نفس پر قابو چاہیے، آپ کو کنٹرول چاہیے. یعنی آپ اپنے آپ کو نا رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے روکتے ہو نا. کھانا پینا حلال ہے، بالکل حلال کھانے آپ کے فریج میں پڑے ہیں، لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، لیفٹ رائٹ آپ نے دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن آپ چپکے سے کھا نہیں لیتے، آپ کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو آپ اپنے نفس پہ قابو پاتے ہو حالانکہ آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نا آپ کو یہ ٹریننگ کرا رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا دشمن تمہارا بیٹھا ہے نا، ایک تو چلو چھٹی پہ گیا ہوا ہے بلکہ جیل ہوا ہوا ہے، اس کو ذرا آپ کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرو اس مہینے میں. اس میں جتنے بھی یہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ یعنی کہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ اگر عام دن میں بھی کر رہے ہیں تو یہ شیطان نہیں کروا رہا، یہ میں خود ہی کر رہا ہوں. جی ایسے دیکھیں، شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پہلی دفعہ گناہ کرتے ہیں نا تو وہ عام طور پہ مشورہ شیطان کا ہوتا ہے. یعنی جیسا پہلی دفعہ کسی بندے نے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولا، پہلی دفعہ کسی نے کوئی نشہ ٹرائی کیا، پہلی دفعہ کسی نے کوئی ایسی حرکت کی جو بڑی نازیبا قسم کی تھی، تو وہ پہلی دفعہ مشورہ نا وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے چل کر لے، کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کر لے. تو انسان بڑا ہچکچاتے ہوئے وہ کام کرتا ہے. لیکن جب وہ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ شیطان کے کہنے پہ ہی کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ آٹو پائلٹ پہ چل پڑتا ہے. یعنی اب اس کا نفس عادی ہو گیا. اور جب آپ ایک گناہ کے عادی ہو جائے نا، پھر شیطان آپ سے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے بھئی یہ تو اب چل پڑا ہے اپنے راستے پہ، اس کو اب مزید کوئی انکریجمنٹ کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی اپنے لیے کافی ہے. حتیٰ کہ کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ جہاں پہ آپ کو خود ریلائز ہو اور آپ توبہ کریں اور واپس لوٹ آئیں، ورنہ پھر یہ آپ کا نفس جو ہے یہ پھر آپ کو برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے. اچھا، رمضان کے ٹاپک پہ آخری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ 8 تراویحیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں. صحیح. اس کی کیا کہانی ہے؟ مطلب کہ 20 والے ٹھیک پڑھ رہے ہیں، 8 والے ٹھیک پڑھ رہے ہیں، صحیح. کیا معاملہ؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی روایت اور سنت رہی ہے وہ یہ رہی کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کو کبھی روکا بھی نہیں زیادہ پڑھنے سے. یعنی کہ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ بھی قیام اللیل، جس کو ہم قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. تو رمضان میں تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عشاء کے فوراً بعد ہم پڑھ لیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ یہ قیام اللیل کے اندر ہی آتی ہے. تو صحابی نے جب پوچھا کہ بھئی قیام اللیل کس طرح کروں، تو آپ نے کہا 2 کر کے پڑھتے جاؤ، حتیٰ کہ جب فجر کا ٹائم آ جائے تو بس اس کے پاس وطر پڑھ کے اس کو کلوز کر دینا. تو اس لیے عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں آپ نے کہا کہ بھئی تراویح سب پڑھ رہے تھے، کوئی 60 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 40 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے. تو آپ نے کہا بھئی ہر بندہ یعنی تھوڑے تھوڑے گروپس میں نا صحابہ نماز پڑھیں. تو آپ نے کہا کیا یہ اچھا ہوگا کہ یار سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، 20 رکعت کر لیتے ہیں اور اس پہ ہم لوگ اتفاق کر لیتے ہیں. تو بس پھر وہ 20 پہ ہو گیا. تو یہ کوئی یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی چیز یعنی پتھر پہ لکیر کر دی. تو اب ہم سمجھتے ہیں یہ تراویح جو ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے، بہت مسنون ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی، اور آئی تھنک اس میں یہ 8 اور 20 والا مسئلہ بڑے آرام سے حل ہوتا ہے، آپ نے فرمایا جو بھی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے رمضان میں اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، امام کے ساتھ شروع کیا، امام کے ساتھ ختم کرے گا،
اس کے لیے ایسا لکھا جائے گا جیسے اس کی پوری رات عبادت میں گزری ہے. تو اب وہ 8 پڑھے, اب وہ 8 پڑھے, وہ 20 پڑھے, وہ 50 پڑھے, وہ امام کے ساتھ شروع کرنا ہے, امام کے ساتھ. تو اب یہ نہیں کہ جی اگر کہیں پہ 20 رکعت ہو رہی ہے آپ 8 بھی کھسک جائیں, آپ وہ فائدہ اٹھائیں نا اس کا, آپ 20 پوری پڑھ لیں. اگر کہیں پہ 8 ہو رہی ہے تو 8 پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اس میں یعنی یہ وہ لڑائی والی یا بحث والی یا وہ والی بات ہی نہیں ہے. آرام سکون کے ساتھ نفلی عبادت ہے, کریں, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. جو لوگ روزہ رکھ کے سارا دن سوئے رہتے ہیں, موبائل استعمال کیا اور اٹھ کے افطاری کر لی, کیا کہیں گے ان کو؟ میں کہوں گا کہ دیکھیں پیارے بھائی یا پیاری بہن, آپ برائے مہربانی رمضان کی روح کو سمجھیں. رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ آپ اپنے رمضان کے روزوں کو سر سے اتاریں, وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اب نفس پہ قابو پائیں. رمضان کا مہینہ وہ ہے جہاں پہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے نا نیکیوں پہ ایک بھرپور سیل لگی ہوئی ہے. سیل لگی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے, حدیث میں آتا ہے, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیاطین کو جکڑا ہوا ہے, اور اس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور آپ نے فرمایا جو اس مہینے سے محروم رہا وہ واقعتاً محروم رہا. تو ادھر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں, ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہر افطار پہ لوگوں کی گردنوں کو آگ سے نجات دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہیں, لوگوں کے فائدے ہو رہے ہیں, لوگوں کی دنیا آخرت سنور رہی ہے, اور آپ یار سو رہے ہیں, آپ وہاں نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, آپ ادھر ٹائم ضائع کر رہے ہیں, مطلب آپ پب جی اور فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں. یار آپ خدا کا خوف کرو. یہ مطلب کئی کام ایسے. اچھا اس کے علاوہ بھی نائٹ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, کرکٹ میچ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں کرکٹ کھیلنا حرام نہیں ہے, فٹ بال کھیلنا حرام نہیں ہے, لیکن یار آپ کو رمضان کا مہینہ ہی ملا اس کام کے لیے. آپ رمضان وہ تاک راتوں میں بھی فائنل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ نیٹ فلکس بھی آپ نے بات کی ہے جی کہ نیٹ فلکس بھی چل رہا ہوتا ہے, وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, بیچ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ 3 گھنٹے ہیں, چلو ایک سیزن دیکھ لیتا ہوں, ایک قسط دیکھ لیتا ہوں, یہ حرام ہے؟ حرام میں نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ یار یہ آپ کا ٹائم بربادی والی بات ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی ڈاکومنٹری تھی, کوئی ایسی چیز تھی آپ نے دیکھنا چاہا, آپ نے کہا چلو بھائی میں آدھا گھنٹہ دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا انسان کو ریلیکسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے, تھوڑا ٹائم آف چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب آپ اتنا زیادہ obsessive کرتے ہیں نا کہ مطلب اب 8 گھنٹے ویڈیو گیمیں چل رہی ہیں, اللہ معاف کرے میں بھی زمانے جاہلیت میں جب میں تھا تو ہم لوگ جب نیا دین پہ آیا تھا تو رمضان کے روزے شروع کیے, اس ٹائم پہ اللہ معاف کرے ہم لوگ یعنی افطار سے لے کے نا گیمنگ کیفے میں جاتے تھے, صبح سحری تک یہ چل رہا ہے, کاؤنٹر اسٹرائک چل رہی ہے, میڈل آف آنر چل رہی ہے, کال آف ڈیوٹی چل رہی ہے, اور گیمنگ ہم لوگ مزے کر رہے ہیں. بس لٹرلی آدھا گھنٹہ پہلے گھر پہنچے, جلدی سحری کی اور اس کے بعد دوبارہ سو گئے, اور وہی جو آپ نے بتایا یہ ہماری روٹین تھی. لیکن پھر الحمدللہ سمجھ آئی کہ یار اتنی بربادی ٹائم کی, یار ایک رمضان کا مہینہ ہے, اوپر سے آخری عشرہ چل رہا ہے, تاک راتیں چل رہی ہیں, لوگ اللہ کی بارگاہ میں رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, اور میں یہاں پہ گیمنگ کیفے میں بیٹھا ہوں. بھائی کسی اور ٹائم بیٹھ جانا یار, گھنٹہ بیٹھ جاؤ, آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ, اس میں مسئلہ نہیں ہے, گیم اگر صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ آپ کی عادت نہیں ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ پورے لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں سیل لگی ہوئی ہے 99% آف کی, ہر چیز 99% آف ملی, اور آپ جا کے فل پرائز پہ جا کے کہیں پہ گول گپے کھا رہے ہیں. تو یار گول گپے کھانا آرام نہیں تھا, لیکن اس وقت تو سیل لگی ہوئی ہے نا, آپ جا کے وہ کام کرو جو ضروری ہے, یہ پھر کبھی کرتے رہنا. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں سب کو ایڈوائز کروں گا کہ اس میں اپنے ٹائم کا بھرپور استعمال کریں. صحابہ رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے بعد تک دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ یا اللہ جو عبادات ہم نے رمضان میں کی ہیں وہ بس قبول فرما لینا ہم سے.